السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک پیارے بھائی ابراہیم صاحب نے یہ توجہ دلائی ہے کہ آج جو ہے وہ مباہلے کا دن تھا، اور اس کو عید مباہلہ کہہ کر بھی اہل تشیع جو ہے نا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کچھ گفتگو فرمائی جائے، تو اس پر میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں کوئی خاص دن منانے کے لیے کسی قسم کا کوئی قرآن و حدیث میں تو ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے باقاعدہ کوئی سیلیبریٹ کیے ہوں یہ دن۔ لیکن عرف عام میں اب اسلامی تاریخ میں یہ دن سارے منائے جاتے ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان دنوں کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ جیسے ہجرت کے دن ہوتے ہیں، جس طرح پھر مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے دن ہے، پھر غزوہ بدر کا دن ہے، پھر غزوہ احد کا دن ہے، پھر اسی طرح واقعہ معراج کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ اس دن معراج ہوا، اور اسی طرح پھر جو ہے نا فتح مکہ ہوئی، لوگ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح مبالہ ہوا، پھر غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کے فضائل بتائے گئے، حدیث غدیر بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے ایسے مخصوص دن ہوتے ہیں کہ جس دن کوئی نہ کوئی اہم واقعات ہوتے ہیں، کوئی شہادتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت ہے، حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت حسن کی شہادت ہے، اور حضرت حسین کی، حضرت علی کی۔ تو یہ شہادتوں کے دن سے ان شخصیات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ جنگوں کے دن ہیں، جنگ جمل ہے، صفین ہے، نہروان ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، بیت رضوان ہے۔ یہ تمام جو مخصوص امپورٹنٹ دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے حوالے سے گفتگو کرنے سے لوگوں کو نالج ملتا ہے کہ اسلام میں یہ جو ہے نا خاص موقعوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے، کہیں جنگوں کے واقعات ہیں، کہیں ہجرت کے واقعات ہیں، کہیں مختلف واقعات ہیں۔ ان حوالے سے اگر وہ دن آ جائے تو اس دن کے حوالے سے گفتگو کی جائے، جیسے محرم الحرام میں واقعہ کربلا کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے نالج بڑھتا ہے، اور ہر خاص و عام کو جو ہے نا اس کے بارے میں گفتگو کر کے جو ہے نا ان سے آگاہی ہوتی ہے۔ اب ہم سے تو کوئی واقعہ کربلا کا سوال کرتا ہے تو ہم تو محرم کا انتظار نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب کوئی پوچھتا ہے تو ہم اس دنوں کا انتظار تک رکے نہیں رہتے۔ یہ سوالات اکثر پورا سال ہی ہم سے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، مختلف جنگوں کے بارے میں، مختلف صحابہ کرام کے آپسی جو ہے نا اختلافات کے بارے میں، اور خلفاء کی کس طرح منعقد ہوئے اس کے بارے میں۔ واقعہ فدق ہو گیا، حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کا واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا واقعہ، یہ سارے واقعات لوگ پورا سال ہی سوالوں میں ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو توجہ دلائی ہے ابراہیم بھائی نے کہ اس میں ذرا تھوڑی گفتگو فرما دی، تو مبالغہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران سے عیسائی، نجران آج بھی شہر ہے سعودی عربیہ کا، تو اس وقت تو ایک اسٹیٹ ہوتی تھی، قبائلی نظام تھا۔ تو وہاں کے عیسائی آئے، انہوں نے آ کر مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے اور ان کے ساتھ ایک مناظرہ سمجھ لیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور انہوں نے عیسائیت کے بارے میں، ادھر اسلام کے بارے میں آپسی گفتگو ہوتی رہی، تاکہ وہ کسی مقام پر پہنچ کر یا وہ اپنے دین کو سچا ثابت کریں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کو سچا ثابت کریں۔ لیکن بہت دیر تک یہ گفتگو ہوتے رہنے کے بعد بھی کسی مقام پر نہ پہنچی، نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہے، اور اسلام تو سچا دین ہے، ہم تو اسلام پر ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ پرپوزر دے دی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، ایک دوسرے کا فیصلہ تو ہو نہیں رہا، ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، آپ اپنے جو ہے نا پاک لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، معتبر لوگوں کو لے آئیں، ہم خود اپنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے جو ان کے فقہا ہیں ان کو لے آتے ہیں، اور وہاں ہم آ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ گریہ کر کے دعا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، انہوں نے یہ بات قبول کر لی۔ تو یہ مبالغہ بھی رسول کو ہی زیب دیتا ہے۔ یہاں تو مناظروں میں اکثر وہ غلام مصطفیٰ زہرمن پوری بھی بار بار کہتا ہے مبالغہ کر لو، یہ دو ابتسام لائی ظہیر اور شام لائی ظہیر، یہ بھی بڑا ٹھپک ٹھپک کر کہہ رہے ہوتے ہیں مبالغہ کر لو۔
ہر انسان مبالغہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ مبالغے کا حق صرف نبی اور رسول کو ہوتا ہے تاکہ وہ حجت تمام کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر عذاب لے کر آئے۔ یہ ہمارے کہنے پر تو تھوڑا عذاب کسی پر آ جانا ہے۔ تو بہرحال یہ جب انہوں نے مقرر کر لیا کہ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، تو اس کو آیات مباہلہ بھی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی۔ تمام علماء نے تمام تواریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، بے شمار تواریخ میں، حدیث کی کتابوں میں اس کے سیاق و سباق اسی طرح آئے ہیں جو میں نے تھوڑا سا بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دوسرا دن جب مباہلے کا مقرر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف جب لے کر آئے تو حسن، حسین، بی بی فاطمہ اور حضرت علی کو ساتھ لے کر آئے۔ اور جب یہ آ رہے تھے تو ان عیسائیوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ یہ دو بچوں کو اور ایک خاتون اور ایک نوجوان ان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے نواسے ہیں، اور یہ ان کی بیٹی ہے، اور یہ ان کے داماد اور چچا زاد بھائی ہیں۔ تو انہوں نے اتنی ہیبت طاری ہوئی ان پر کہ یہ اتنے سچے ہیں اپنے دین پر کہ یہ اگر عذاب آ جائے تو یہ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں۔ انہیں اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سچائی اور اتنی پختگی موجود ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی جھوٹا انسان ہو۔ تو اگر یہ کسی اور کو لے کر آتا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آتا تو ہم سوچتے بھی، لیکن ان کے اوپر یہ ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ بالکل سچا انسان ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے۔ ان کی صورتیں دیکھ کر ان معصوموں کی ان کے اوپر یہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ مباہلہ کریں۔ اس پر جو ہے نا انہوں نے بغیر مباہلہ کیے ہی پھر یہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا اطاعت قبول کر لی، اور ایک جزیہ دے کر جو ہے نا مسلمانوں کے جو ہے نا دین مسلمانوں کا نافذ ہو گیا اور مذہب ان کا چلے گا۔ یعنی انہوں نے مسلمانوں کے دین کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ ذمہ بن کر رہیں گے اور جزیہ دے کے ایک پروٹیکٹیو سٹیزن بن کر اب رہیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ تو یہ ان آیات میں فرمایا وَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جب ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے علم کے اوپر گفتگو کر بیٹھو تو پھر آپ پکارو کہ ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں۔ جب آپ فرماتے ہیں وَبْنَاءَنَا، اپنے بیٹوں کو آگے کریں گے، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ اتنی پاک اور جو ہے نا پاک سیرت بیٹیاں۔ وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ پاک جان حضرت رسول اللہ کی اور حضرت علی کی جان کو اکٹھا کر کر آپ نے فرما دیا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر اللہ سے ہم دعا کریں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہی چادر تطہیر میں نفوذ تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر لی، اور یہ ہمارے ہاں متواتر حدیث ہے، اہل تشیع میں اور اہل سنن میں بھی، اپنے دو نواسوں کو آگے کھڑا کیا، بی بی فاطمہ اور حضرت علی کو ساتھ کھڑا کیا اور چادر لے کر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تمہیں پاک کر دیا جائے اور تمہیں جو ہے نا یطہرکم تطہیرا کر دیا، سارا رجس بھی تم سے دور کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چادر میں لے کر فرماتے تھے اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ یہ ہیں میرے اہل البیت، ان کو رجس سے پاک کر دے اور ان کو جو ہے نا ہر برائی سے دور، ہر پلیدگی سے دور کر دے۔ تو یہ یہاں بھی یہ 5 نفوذ اور مبالغہ میں بھی یہ 5 نفوذ، اس وجہ سے یہ جو پنج تن پاک ہم لفظ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے بڑی چڑ ہے۔ تو بھائی یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ 5 نفوذ کو مبالغہ میں بھی لے کر گئے، اور یہ 5 نفوذ حدیث قصاء کہلاتی ہے اس میں بھی آئے۔ تو یہ حضرت علی، حسن، حسین، بی فاطمہ کی فضیلت میں آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مبالغہ کا یہ مختصر واقعہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔